ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود من نكاح وبيع وغيرهما يدخل الإيجاب ولا تلحقه الإجازة اتفاقا. زیادہ ہو گیا تو بس ایک مہینہ زیادہ ہو گیا کوئی کا کر لیجیے ایک احسان کا رکھیے ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ بات کہی. بھائی یہ بند کر لیں، اپنی ساؤنڈ بند کریں اپنا. صورت مسئلہ یہ ہے، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ یہ پرسنل پہ کر لینا پھر بات. ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود. صورت مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے نے ایک جگہ پر یوں کہا کہ میں نے فلاں لڑکی سے نکاح کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ قول لڑکی کی اجازت پر موقوف رہے گا. اگر لڑکی نے اجازت دے دی تو یہ نافذ ہو جائے گا، اور اگر لڑکی نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر لڑکی سامنے موجود تھی اور لڑکے نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، اب وہ اٹھ کر چلی گئی، یعنی اس ایجاب کو اس نے رد کر دیا، تو یہ ایجاب یہیں کا یہیں باطل ہو گیا. تو علی قبول غائب عن المجلس، علی قبول من غاب عن المجلس، من غاب عن المجلس. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یوں کہا میں نے اپنا موبائل تجھے 10,000 روپے میں بیچ دیا، یہ ایجاب ہے، اور اس کے اوپر یہ ایجاب موقوف ہے، یا بیع موقوف کہیے یا ایجاب موقوف کہیے. یہ ایجاب موقوف ہے مشتری کے اس کو قبول کرنے پر. مشتری سامنے تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا. اٹھ کر چلا جانا یعنی آپ کے ایجاب کو اس نے رد کر دیا. اب وہ واپس آیا اور واپس آنے کے بعد کہتا ہے مجھے منظور ہے، مجھے 10,000 روپے میں موبائل منظور ہے. تو یہ اس کا پلٹ کر آ کر کہنا، یہ اس سے بے درست نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب بائے نے یہ کہا تھا کہ میں نے 10,000 روپے کا موبائل فروخت کر دیا، وہ ایجاب تھا. لیکن جب ایجاب کو سن کر مشتری اٹھ کر چلا گیا تو وہ ایجاب باطل ہو گیا. اب گویا بے کے حق میں کوئی چیز بچی نہیں، نہ ایجاب نہ قبول. قبول تو تھا ہی نہیں، پہلے سے ایجاب تھا، وہی باطل ہو گیا. اب یہ مشتری پلٹ کر آیا اور کہتا ہے میں نے 10,000 میں آپ کا موبائل خرید لیا. اب یہ ہوا ایجاب. اب بائے اگر کہے کہ میں نے قبول کر لیا تو قبول کرنا کہلائے گا. پہلا ایجاب وہ باطل ہو چکا ہے. اسی طرح لڑکے نے لڑکی سے کہا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، یہ ایجاب ہے موقوف ہے لڑکی کی اجازت پر، لیکن لڑکی اٹھ کر چلی گئی. جب اٹھ کر چلی گئی تو یہ ایجاب کیا ہوا؟ باطل ہو گیا. جب یہ ایجاب باطل ہو گیا تو اب نکاح کے لیے کچھ نہیں بچا، نہ ایجاب نہ قبول. قبول تو پہلے سے تھا ہی نہیں، ایجاب تھا وہی باقی نہیں بچا. اب لڑکی واپس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے مجھے آپ سے نکاح منظور ہے، تو یہ ایجاب بنے گا. اب لڑکا اس کو قبول کرے تو قبول ہو جائے گا، ورنہ قبول نہیں ہوگا. یہ واضح سا مطلب ہے عبارت کا یہ واضح سا مطلب ہے. اس کے علاوہ شرح نے دوسرے مطالب لکھے ہیں لیکن مجھے وہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں. یہ زیادہ اچھا اور صاف ستھرا مفہوم ہے. ولا يتوقف الایجاب، اور ایجاب موقوف نہیں رہتا علی قبول غائب عن المجلس، اس شخص کے قبول کرنے پر جو مجلس سے غائب ہو جائے.
پہلے سے غائب نہیں چلا آ رہا ہے بلکہ سن کر غائب ہو گیا، سن کر غائب ہو گیا تو گویا اس نے اس ایجاب کو رد کر دیا اور وہ ایجاب باطل ہو گیا۔ تمام عقود میں چاہے نکاح ہو یا بیع ہو یا اس کے علاوہ ہو، بل یبطل الایجاب، بلکہ ایجاب باطل ہو جائے گا۔ کیسے باطل ہو جائے گا ایجاب؟ جب آپ نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، وہ اٹھ کر چلی گئی، یا اس نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، تم اٹھ کر چلے گئے، تو غائب ہوتے ہی وہ ایجاب کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ ولا تلحقه الاجازت، اور جب واپس آ کر اس کو یوں کہے کہ مجھے یہ نکاح یہ بیع منظور ہے، تو ایس صورت میں یہ ایجاب ہوگا، پہلا ایجاب باقی نہیں ہے کہ اس کو اجازت کہا جائے۔ ولا تلحقه الاجازت، اور اس کو اجازت بھی لاحق نہیں ہوگی بالاتفاق۔ وَيَتَوَلَّى طَرْفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ بِإِيجَابٍ يَقُومُ مَقَامَ الْقُبُولِ فِي 5 صُوَرٍ كَأَنْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ وَوَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا مِنْ آخَرَ أَوْ وَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَكِيلًا مِنْ آخَرَ كَزَوَّجْتُ بِنْتِي مِنْ مُؤَكِّلِ ليس ذلك الواحد بفضولي ولو من جانب وإن تكلم بكلامين على الراجح لأن قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الإيجاب لا يتوقف على قبول غائب۔ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں دو ارکان ہوتے ہیں، ایک ایجاب اور ایک قبول۔ عام طور پر ایجاب اور قبول کے لیے الگ الگ جملے بولے جاتے ہیں، الگ الگ جملے۔ مثلا لڑکا کہتا ہے میں نے نکاح کو قبول کر لیا، لڑکی کہتی ہے مجھے بھی نکاح منظور ہے، یا قاضی جو وکیل ہوتا ہے لڑکی کا وہ یوں کہتا ہے تیرے نکاح میں لڑکی دے دی تجھے قبول ہے، یہ ایجاب ہوتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں نے اس کو قبول کر لیا مجھے منظور ہے، یہ قبول ہے۔ تو عام طور سے دو جملے ہوتے ہیں، لیکن پہلے صفحے پر ہی یہ بات گزری تھی کہ کبھی کبھی ایک ہی جملہ دونوں جملوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، ایک ہی جملہ دونوں جملے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یتولا طرفی النکاح واحد، نکاح کے دونوں طرف کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، یہی نکاح کے ارکان ہے۔ نکاح کے دونوں طرف یعنی ارکان یعنی ایجاب اور قبول، یتولا واحد، ان دونوں کا متولی اور ذمہ دار ایک ہی آدمی ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ بِإِيجَابٍ يَقُومُ مَقَامَ الْقُبُولِ، ایسا ایجاب کر کے جو قبول کے بھی قائم مقام ہوتا ہے، یعنی ایک ہی جملہ بولا اسی میں ایجاب ہے اور اسی میں قبول ہے، ایسی شکل بن جاتی ہے۔ ایسی شکل پہلے صفحے پر بھی گزری تھی، اور اب یہ فرماتے ہیں کہ ایسی شکل کتنی صورتوں میں بن جائے گی معلوم نہیں، لیکن تتبع اور تلاش سے 5 صورتیں ہمیں ایسی ملی ہیں جن میں ایک ہی جملہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ کس کا؟ عارف خان کون صاحب ہے بھئی؟ عارف خان صاحب، عارف شاملی اور عارف خان، ایک عارف آصف خان، یہ بند کر لیں، بچے چلا رہے ہیں، سب کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی جملہ بولا جائے اور اسی میں ایجاب بھی چھپا ہوا ہو اور اسی میں قبول بھی چھپا ہوا ہو، اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تتبع اور تلاش سے ہمیں 5 صورتیں ایسی ملی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی جملہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ 5 صورتیں کون کون سی ہیں؟ خود لکھتے ہیں۔ کَأَنْ كَانَ وَلِيًّا او وکیلاً من الجانبین، من الجانبین کا تعلق دونوں سے ہے۔
कअन कान वलियम मिनल जानिबैन, कअन कान वकीलम मिनल जानिबैन, ये दोनों सूरतें अलग अलग है। कअन कान वलियम मिनल जानिबैन, एक ही आदमी दोनों तरफ से वली हो, दोनों तरफ से वली हो। जैसे एक लड़की का चचा है, लड़की का चचा है और लड़के का भी चचा है। एक भाई की लड़की, एक भाई का लड़का, दोनों का इंतकाल हो गया भाइयों का, तो चचा क्या हो जाएगा, यानी लड़की और लड़के का अब्बा मौजूद नहीं, दादा बड़े मियाँ पहले ही चला गया था, तो अब कौन बनेगा वली, चचा वली बनेगा। तो एक भाई की लड़की है, ये भाई की लड़की का चचा है, और एक भाई का लड़का है, ये भाई के लड़के का चचा है। तो ये दोनों सगीर सगीरा हैं, तो इस सगीरा का भी वली यही है और उस सगीर का वली भी यही है। ये यूं कहता है, मैंने अपने भाई की फुला लड़की का अपने भाई के फुला लड़के से निकाह कर दिया। तो एक ही शख्स है, एक ही जुमला बोलता है, मैंने इन दोनों का निकाह कर दिया। तो ऐसी सूरत में एक ही शख्स है, ये इसका एक ही जुमला, यही ईजाब है और यही कबूल है। कअन काना वलियम मिनल जानिबैन, जानिबैन से वली हो, मसलन चचा है और लड़की का भी चचा है, लड़के का भी चचा है, लड़की भी सगीरा है, लड़का भी सगीरा है, सगीर है, दोनों का निकाह करता है कि मैंने तुम दोनों का निकाह कर दिया। तो ये एक ही जुमला ईजाब भी है और ये एक ही जुमला कबूल भी है। बहैसियत वली होने के ही उसने ईजाब किया, बहैसियत वली होने के ही उसने कबूल किया। लड़के का वली है, इस हैसियत से ईजाब किया, लड़की का वली है, इस हैसियत से कबूल किया, या इसके बरअक्स लड़की का वली है, इस हैसियत से ईजाब किया, लड़के का वली है, इस हैसियत से कबूल किया। औ वकीलम मिनल जानिबैन, का अनकाना वकीलम मिनल जानिबैन, एक लड़की आकिला बालिगा है, उसका नाम सुल्ताना है। उस सुल्ताना ने आफताब से ये कहा कि मेरा निकाह खालिद से करा दे, और खालिद ने भी आफताब से कहा कि मेरा निकाह सुल्ताना से करा दे। तो ये वकील है लड़की का भी और यही आफताब वकील है लड़के का भी। ये कहता है कि मैंने अपनी मुअक्किला का निकाह अपने मुअक्किल से कर दिया, मुअक्किला सुल्ताना, मुअक्किल खालिद, मैंने उसका निकाह उसके साथ कर दिया, या मैंने तुम दोनों का निकाह कर दिया। ये एक ही जुमला है, लेकिन इसको दोनों तरफ से जुमला बोलने वाले वकील को दोनों तरफ से अथॉरिटी है, यही ईजाब भी है और यही कबूल भी है। तीसरी शक्ल, औ असीलम मिन जानिबिन व वकीलन, थोड़ा छोड़कर मिन आखरा, असीलम मिन जानिबिन वकीलम मिन आखरा, एक तरफ से वकील हो और दूसरी तरफ से असील हो। ये शक्ल पहले सफे पर गुजरी थी। लड़की ने आफताब को खत लिखा कि तू मेरा निकाह अपनी जात से कर ले, या सराहतन बोला कि मैंने तुझे अपने निकाह का वकील बना दिया, तू मेरा निकाह अपनी जात से कर ले। ये अब निकाह करता है, यूं कहता है मैंने अपना निकाह फुला लड़की से कर लिया जिसने मुझे वकील बनाया है। तो ये अपनी तरफ से असील और लड़की की तरफ से वकील, या इसका बरअक्स आफताब ने उस लड़की से कहा कि मेरा निकाह तू अपनी जात से कर ले, वो यूं कहती है मैंने अपना निकाह आफताब से कर लिया, तो वो लड़की अपनी तरफ से असील और आफताब की तरफ से वकील। औ असीलम मिन जानिबिन, एक जानिब से असील हो, व वकीलम मिन आखरा, दूसरी तरफ से वकील हो जाए।
दूसरी शक्ल फिर पलट कर आओ, औ असीलम मिन जानिबिन, अब व वकीलन छोड़ दो, औ वलीयम मिन आखरा, एक तरफ से असील हो और दूसरी तरफ से वली हो। ये शक्ल कैसे बनेगी? चचा की लड़की है, चचा की लड़की से निकाह दुरुस्त हो जाता है। ये कहता है चचा की लड़की का निकाह मैंने अपनी जात से कर लिया, तो अपनी तरफ से असील है और लड़की की तरफ से वली है। चचा की लड़की, अगर उसका कोई वली करीब नहीं है, मसलन बाप नहीं है, दादा नहीं है, चचा नहीं है, तो चचा का लड़का क्या बन जाएगा? वो उसका वली बन जाएगा। तो लड़की की तरफ से वली और अपनी तरफ से असील, ये शक्ल बनती है। लेकिन मुख्तलफ ये है कि निकाह करना दुरुस्त होगा या नहीं दुरुस्त होगा। कुछ उलमा ये कहते हैं कि इसको निकाह कराने का वली बनाया गया ताकि निकाह कराए ना के कर ले, इसलिए इसका निकाह करना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर दुरुस्त होगा तो शक्ल बनेगी कि ये अपनी तरफ से असील हो गया और दूसरे की तरफ से, लड़की की तरफ से वली हो गया। पांचवी शक्ल, औ वलीयम मिन जानिबिन वकीलम मिन आखरा, एक तरफ से वली हो और दूसरी तरफ से वकील हो। मसलन आफताब ने कहा कि तू अपनी भतीजी से मेरा निकाह करा दे, और उस भतीजी का ना बाप है ना दादा है, तो चचाई है और वो सगीरा है, तो चचा वली है। वली है किसकी तरफ से? लड़की की तरफ से, और वकील है आफताब लड़के की तरफ से। कज़व्वजतु बिनती, जैसे यूं कहे कि मैंने अपनी बेटी का निकाह करा दिया अपने मुवक्किल से। आफताब ने किसी से कहा कि तू अपनी लड़की से मेरा निकाह करा दे, तो लड़की की तरफ से वली और आफताब की तरफ से वकील। ज़व्वजतु बिनती, मैंने अपनी बिटिया का निकाह करा दिया अपने मुवक्किल से। तो 5 सूरतें बनी। नंबर 1 का अनकाना वलीयम मिनल जानिबैन, नंबर 2 का अनकाना वकीलम मिनल जानिबैन, नंबर 3 का अनकाना असीलम मिन जानिबिन वकीलम मिन आखरा, नंबर 4 का अनकाना असीलम मिन जानिबिन वलीयम मिन आखरा, नंबर 5 का अनकाना वलीयम मिन जानिबिन वकीलम मिन आखरा। ये 5 सूरतें बनती हैं। इन 5 सूरतों में एक ही आदमी है जो जुमला बोल रहा है, और वही ईजाब भी है और वही जुमला कबूल भी है। लैसा ज़ालिकल वाहिदु बिफुदूलियिन, लेकिन वो जुमला बोलने वाला आदमी फुदूली नहीं होना चाहिए। चाहे वो एक तरफ से फजूली हो, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से, या दोनों की तरफ से फजूली हो। आम आदमी यूं कहता है रोड पे खड़े हो गए, मैंने आयशा का निकाह जो है खालिद से करा दिया, तो आयशा भी नहीं इसको जानती ये क्यों कह रहा है, खालिद भी नहीं इसको जानता ये क्यों कह रहा है, तो ये दोनों जानिब से फजूली है। या एक तरफ से असील है, दूसरी तरफ से फजूली है, या एक तरफ से वकील है, किसी ने कहा मेरा निकाह फला से करा दे, अब ये खड़ा हुआ कह रहा है मैंने फला से इसका निकाह करा दिया, तो फला तो है नहीं यहाँ पर, उसकी तरफ से कौन है? ये फजूली है, इसकी बात का एतबार नहीं होगा। वो आदमी फजूली ना हो, चाहे एक जानिब से हो। वह इन तकल्लमा बिकलामैन, चाहे वो 2 जुमले भी बोले, यूं बोले कि मैंने आफताब का निकाह खालिदा से करा दिया है, फिर बोले खालिदा का निकाह आफताब से करा दिया है, तो दोनों जुमले भी बोले, जब भी नहीं होगा। लिअन्ना क़ुबूलहु, इसलिए कि फजूली का कबूल करना शरअन मोतबर नहीं है। लिमा तकर्रर अन्नल ईजाब ला यतवक्कफ़ु अला क़ुबूल गाइबिन, ये बात अभी साबित हो चुकी है कि ईजाब गायब के कबूल करने पर मौकूफ नहीं रहता। व निकाहु अब्दिन व अमतिन बिगैरि इज़्नि सय्यिदि मौकूफुन अलल इजाज़ती का निकाहिल फुदूली। यूं कहते हैं कि निकाहु अब्दिन, गुलाम
عاقل بالغ تو ہے ہی لیکن غلام ہے، اس نے اپنا نکاح کسی سے کر لیا یا باندی نے اپنا نکاح کسی سے کر لیا تو یہ نکاح موقوف رہے گا آقا کی اجازت پر۔ آقا نے اجازت دے دی تو یہ نافذ ہو جائے گا، آقا نے اجازت نہیں دی تو نافذ نہیں ہوگا۔ تو غلام اور باندی کا نکاح بغیر آقا کی اجازت کے اگر ہوا ہے تو وہ آقا کی اجازت پر موقوف ہے۔ کا نکاح الفضولی، جیسے کہ فضولی کا نکاح، فضولی کا نکاح یعنی ایک اصیل ہو اور ایک فضولی ہو، یوں کہ اے یہ آدمی مثلا زید ہے، عام آدمی ہے، آفتاب سے کہتا ہے میں نے تجھ سے خالدہ کا نکاح کر دیا، تو آفتاب نے قبول کر لیا تو یہ خالدہ کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ خالدہ نے اجازت دے دی تو درست ہو جائے گا ورنہ نادرست ہو جائے گا۔ سیجیء فی البیوع توقف عقودہ کلیہا ان لہا مجیز حالت العقد۔ اچھا، ان قریب کتاب البیوع میں یہ بات آئے گی کہ فضولی کے تمام معاملات موقوف رہتے ہیں۔ کب موقوف رہتے ہیں؟ ان لہا مجیز حالت العقد، اگر وہ عقد کی حالت میں ان کو درست قرار دینے والا کوئی موجود ہے۔ مثلا یہ سمجھو، یہ کہتا ہے زید ایک فضولی ایک عام آدمی ہے، آفتاب سے کہتا ہے میں نے تیرا نکاح خالدہ سے کر دیا۔ کون ہے خالدہ؟ ساجد کی لڑکی یا خالد کی لڑکی۔ خالد کی لڑکی خالدہ سے میں نے تیرا نکاح کر دیا اتنے مہر کے عوض۔ آفتاب نے کہا میں نے قبول کر لیا، یہ موقوف رہے گا خالد کی لڑکی خالدہ کے اجازت دینے پر۔ پتہ چلا کہ آج کی ڈیٹ میں خالد کے یہاں خالدہ نام کی کوئی لڑکی موجود ہی نہیں ہے، لیکن اگلے دن پیدا ہو گئی اور اس کا نام خالدہ رکھ دیا گیا۔ تو حالت العقد، جب اس فضولی نے نکاح کرایا اس وقت اس کو درست قرار دینے والی دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، لہذا وہ کسی کے اوپر موقوف نہیں رہا، وہ لفظ فضولی کا باطل ہو گیا۔ اب وہ لڑکی بڑی ہو کر اجازت بھی دے یا اس کا ولی اجازت دے تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو عقود موقوف رہتے ہیں جب کہ وقت عقد ان کو درست قرار دینے والا کوئی موجود بھی ہو، وَإِلَّا تَبْطُلْ، ورنہ تو وہ باطل ہو جاتے ہیں، عقد باقی نہیں رہتا، باطل ہو جاتا ہے۔ ولی ابن العم، اب موقوف تو رہے گا نا کسی کی اجازت پر، اور اگر اجازت دینے والا نہیں تو موقوف کہیں پر رہے گا۔ ولی ابن العم ان یزوج بنت عمہ الصغیرۃ، اور چچا کے لڑکے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے چچا کی صغیرہ بیٹی کا نکاح کرا دے۔ لڑکی کا نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ چچا ہے، تو چچا کا لڑکا کیا ہو جائے گا؟ وہ ولی بن جائے گا۔ ولی ابن العم، اور چچا کے لڑکے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے چچا کی صغیرہ بیٹی کا نکاح کرا دے۔ فلو کبیرتن، اور اگر چچا کی لڑکی بالغہ ہو گئی، کبیرہ سے مراد بالغہ، فلا بد من الاستئذان، تو اب اس سے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ حتی لو تزوجہا بلا استئذان فسکتت او افصحت بالرضا لا یجوز، یہاں تک کہ اگر اس سے بغیر اجازت کے اس نے اپنا نکاح کر لیا، دوسرے کا نکاح کرائے تو درست ہے، لیکن اگر چچا کے لڑکے نے اس سے بغیر اجازت کے اپنا نکاح کر لیا، فسکتت، اور وہ نکاح کی اطلاع پا کر خاموش رہ گئی، یا اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، صراحت کر دی، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے یوں کہا کہ میں نے اپنا نکاح اپنے چچا کی لڑکی سے کر لیا ہے اور لڑکی بالغہ ہے، تو اپنی طرف سے تو وہ ہوا اصیل،
اور لڑکی کی طرف سے، لڑکی بالغہ ہے، اب اس کا ولی تو وہ بن نہیں رہا، تو لڑکی کی طرف سے ہوا فضولی، لڑکی کی طرف سے ہوا فضولی، تو یہ فوراً باطل ہو گیا۔ یہ فضولی کا کیا ہوا نکاح جب اس کو کوئی مجیز نہ ہو تو وہ باقی نہیں رہتا۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے کہا کہ میں نے اپنا نکاح اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ کر لیا، تو ایس صورت میں چچا کی لڑکی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر اس نے اجازت دے دی، صراحتاً اجازت دے یا چپ رہ کر دلالتاً اجازت دے، تو نکاح درست ہو جائے گا۔ وقال ابو یوسف یجوز وقضى المولى المعتق والحاکم والسلطان، اور یہی حکم ہے اس آقا کا جس نے کسی کو آزاد کیا، وہ ہو جاتا ہے مولا العتاقہ۔ مولا العتاقہ اپنی آزاد کردہ لڑکی کا، لڑکے کا، غلام یا باندی کا نکاح کرائے، یا حاکم نکاح کرائے اپنے ماتحت لوگوں کا، یا بادشاہ نکاح کرائے اپنے ماتحت لوگوں کا، تو ایس صورت میں وہ دوسرے سے نکاح کرائے تو درست ہے، لیکن اپنے سے اگر نکاح کرائے گا تو اس کو نکاح کرانے والا بنایا تھا نہ کہ نکاح کر لینے والا، تو طرفین کے نزدیک نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور پہلے اگر اجازت لی تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے نکاح کرا دیا اور پھر اجازت لی تو طرفین کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک درست ہے۔ بخلاف الصغیرتی، برخلاف صغیرہ کے، کہ صغیرہ کا نکاح اگر چچا کے لڑکے نے اپنی ذات سے کر لیا ہے تو اپنی طرف سے اصیل اور لڑکی کی طرف سے ولی، اس حیثیت سے نکاح سب کے نزدیک درست ہو جائے گا۔ من نفسی، اگر اس نے اپنی ذات سے کر لیا، فیکون اصیلا من جانب، تو وہ اپنی طرف سے ہو جائے گا اصیل، ولی من آخرہ، اور دوسرے کی طرف سے ہو جائے گا یعنی لڑکی کی طرف سے ولی، اور اس طرح نکاح درست ہو جائے گا۔ ایک ہی جملہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ کمال الوکیل الذی وکلته ان یزوجها من نفسه، جیسے وہ وکیل جس کو لڑکی نے وکیل بنایا ہو کہ وہ اس کا نکاح اپنی ذات سے کر لے۔ لڑکی نے آفتاب سے کہا میرا نکاح اپنی ذات سے کر لے، آفتاب نے کہا میں نے اپنا نکاح فلاں لڑکی سے کر لیا، تو آفتاب اپنی طرف سے اصیل اور لڑکی کی طرف سے وکیل، فإن له ذلك، تو آفتاب کو اس کی اجازت ہوگی، فیکون اصیلا من جانب، اپنی طرف سے آفتاب اصیل ہو جائے گا، وکیلا من آخرہ، اور اس لڑکی کی طرف سے وکیل ہو جائے گا۔ بخلاف ما لو وکلته بتزویجها من رجل فزوجها من نفسه لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا، یا یوں کہتا ہے، لڑکی نے اس کو کہا، کیا کہا کہ تو میرا نکاح اپنی ذات سے کر لے، آفتاب نے کر لیا تو اپنی طرف سے اصیل اور لڑکی کی طرف سے وکیل۔ اور اگر لڑکی نے یوں کہا کہ تو میرا نکاح کرا دے، زوجینی من رجل، کسی لڑکے سے، تو میرا نکاح کرا دے کسی لڑکے سے، آفتاب نے سوچا من جملہ لڑکوں کے میں بھی لڑکا ہوں، اپنی ذات سے نکاح کر لیا، تو ایس صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی نے یوں کہا تھا من رجل، کسی لڑکے سے نکاح کرا دے، جب اس نے اپنی ذات سے کیا تو نکاح کرانے والا بنا یا نکاح کر لینے والا بنا، اور یہ ہو گیا نکاح کر لینے والا، حالانکہ لڑکی نے اس کو کر لینے کا وکیل نہیں بنایا تھا، کرانے کا وکیل بنایا تھا۔ اور نکاح کرانا جب پایا جائے گا جب کسی دوسرے سے نکاح کرائے، اپنی ذات سے نکاح کرے گا تو نکاح کر لینے والا ہوگا، نکاح کرانے والا نہیں ہوگا، اور نکاح کر لینے کا لڑکی نے وکیل نہیں بنایا۔
برخلاف اس صورت کے جب لڑکی نے آفتاب کو وکیل بنایا ہو اپنا نکاح کسی لڑکے سے کرانے کا، تزویج نہ کہ تزوج، فزوجہا من نفسہ، پھر اس نے نکاح اپنی ذات سے کر لیا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہا نصبتہ مزوجا، اس لیے کہ اس لڑکی نے اس کو مقرر کیا تھا نکاح کرانے والا، لا متزوجا، نہ کہ نکاح کر لینے والا۔ او وکلته ان يتصرف في امرها او قالت له زوج نفسی ممن شئت لم يصح تزویجها من نفسه، لڑکی نے اپنے معاملے کا پورے تصرف کا اختیار جو ہے آفتاب کو دے دیا، وکلته یتصرف فی معاملے میں تصرف کرے، او قالت، یا یوں کہا زوج نفسی، میرا نکاح کر دے، ممن شئت، جس سے بھی تو چاہے، جس سے بھی تو چاہے، تو اس نے اپنی ذات سے کر لیا۔ ممن شئت میں تو یہ بھی ہے، یہ اپنی ذات سے چاہ رہا ہے، لم یصح، نکاح درست نہیں ہوگا اپنی ذات سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نکاح کرانے کا وکیل بنایا، کر لینے کا وکیل نہیں بنایا۔ والاصل ان الوکیل معرفۃ بالخطاب، وکیل معرف ہو گیا بالخطاب، آفتاب سے کہا تو میرا نکاح کرا دے کسی سے، من رجل، یہ بھی کیا ہے؟ نکیرہ، ممن شئت، یہ بھی کیا ہے؟ نکیرہ، اور آفتاب کو کہا تو میرا نکاح کرا دے، یہ تو، انت، تو، یہ کیا ہے؟ معرفہ، تو یہ معرفہ تحت النکیرہ داخل نہیں ہوگا۔ زوجنی من رجل، زوجنی ممن شئت، من رجل، رجل کیا ہے؟ نکرہ، ممن شئت کیا ہے؟ نکیرہ، اور زوج انت، 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 یہ کیا ہے؟ معرفہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ آفتاب معرفہ، یہ تحت النکیرہ داخل نہیں ہوگا۔ ممن شئت من رجل، جتنے اس کے ساتھی ہیں سب میں کسی سے نکاح کرا دے، لیکن اپنی ذات سے نکاح کرائے گا تو درست نہیں ہوگا۔ فلا يدخل تحت النکیرہ، تو یہ نکیرے کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ ولو جاز من له الإجازة نکاح الفضولی بعد موته صح، لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط بخلاف إجازته، ولو أجاز من له الإجازة نکاح الفضولی بعد موته صح، یوں کہا آفتاب کا نکاح ایک لڑکے نے کرایا، زید نے، یوں کہا آفتاب تیرے نکاح میں عائشہ دے دی، تجھے قبول ہے؟ آفتاب نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ اب یہ ہوا صبح 8 بجے، اور 9 بجے اطلاع پہنچی عائشہ کو کہ تیرا نکاح زید نے آفتاب سے کرا دیا ہے۔ 9 بجے لڑکی نے اجازت دے دی، بعد میں پتا چلا کہ 8:30 بجے زید کا انتقال ہو چکا ہے جس نے نکاح کرایا۔ تو زید نے تو کہا تھا کہ عائشہ تیرے نکاح میں، آفتاب تیرے نکاح میں دے دی، آفتاب نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب یہ نکاح موقوف تھا کس کی اجازت پر؟ عائشہ کی اجازت پر، زید سے کوئی مسئلہ متعلق نہیں رہا، زید مر جائے تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، زندہ بھی رہتا تو بھی معاملہ تھا آفتاب کا اور عائشہ کا، عائشہ آفتاب کو ملتی، زید نے تو ایک جملہ بولنا تھا وہ بولا، اب وہ مر جائے یا زندہ رہ جائے اسے کچھ ملنا نہیں ہے۔ اور جس کو اجازت کا حق تھا، کس کو تھا؟ آفتاب نے کہا مجھے نکاح عائشہ سے قبول ہے، تو عائشہ کو اجازت کا حق تھا، اس نے اجازہ درست قرار دے دیا فضولی زید کے کیے ہوئے نکاح کو بعد موت ہی، جبکہ زید مر بھی چکا تھا تو درست ہے، نکاح درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن الشرط قیام المعقود لہو، اس لیے کہ معقود لہو اور عاقدین میں سے کسی ایک کا ہونا کافی ہے، اور عاقدین میں سے ایک کون ہے؟ آفتاب موجود ہے، عقد ہوا تھا زید اور آفتاب کے درمیان، تو آفتاب تو موجود ہے، احد العاقدین موجود ہے، اور معقود لہو عقد کاہے پر وارد ہوا تھا؟ عائشہ پر، وہ بھی موجود ہے، تو نکاح درست ہو جائے گا۔ دو چیزوں کا موجود ہونا کافی ہے۔ بخلاف اجازت بیعہ، برخلاف اس کی بیع کے اجازت دینے کے۔
الحمدللہ. اگر زید نے آفتاب کو عائشہ کا کوئی سامان بیچ دیا، عائشہ کا روپٹہ بیچ دیا، اور ابھی عائشہ نے اجازت نہیں دی اور زید مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد عائشہ کا اجازت دینا معتبر نہیں ہوگا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ قِيَامُ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ، وہاں عاقدین کا دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور مبی اور سمن چاروں چیزوں کا قائم رہنا ضروری ہے.